سو ہیونگ لمیٹڈ پورشن، جو چاہیے اتنا ہی انسان رکھے. ہم لوگ اکٹھا کیوں کرتے جاتے ہیں اپنی لائف میں، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی. یہ بھی لے لوں میں، وہ بھی لے لوں. کہ تم اس دنیا سے زہد اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. اور تم لوگوں کے پاس جو ہے ان سے زہد اختیار کرو، ان سے انڈیفرنٹ ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک بندہ آخرت کے لیے کام کرے، آخرت کے لیے محنت کرے، کوشش کرے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں. اور جو شخص اس دنیا کی زندگی کے اندر پڑ جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس بندے کی پھر پرواہ نہیں کہ یہ جس وادی میں چاہے جا کے مر جائے. زہد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا بہت برا کھانا کھا رہے ہو اور بہت سخت اور بہت انکمفرٹیبل کلوز پہن رہے ہو. نہیں، زہد کا اصل مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے زیادہ لمبی ہوپس نہ ہو ہماری. امام حسن البصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ یا ایھا شباب اعملوا للآخرہ، او ینگ مین اینڈ وومن ورک فار دا ہیئر آفٹر. آخرت کے لیے کام کرنا. کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے آخرت کے لیے کام کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت بھی دی اور دنیا کی زندگی بھی دی، مال بھی دیا اور آخرت بھی دی. لیکن جن لوگوں نے صرف دنیا کے لیے کام کیا، ان کو اللہ نے دنیا تو دی لیکن آخرت نہیں دی، ان کو آخرت نہیں دی. جس انسان کا حدیث میں کیا آتا ہے، من کانت دنیا ہمہ، جس کی انزائٹیز، اس کی پریشانیاں صرف دنیا کی زندگی ہوتی ہے نا، اس کو پرواہ نہیں ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے. اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میری ماں مجھے پکار رہی، میں نے اللہ نے مجھے اس کا بھی رائٹ رکھا ہے. اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میں نے حلال کمانا، وہ حرام کماتا جاتا ہے، اس کو سودی جاب کر رہا ہے. اس کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے لوگوں سے، اس کو آخر کنسرن نہیں ہے. من کانت دنیا اکبر ہمہ جعل اللہ من کل ضیق، من کانت دنیا ہمہ، جس کے دنیا سب سے بڑا ہم اور غم ہوئی، اللہ تعالیٰ سے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں. شتت اللہ علیہ شملہ وجعل فقر بین عینیہ ولم یأتی من الدنیا الا ما کتب لہ. یہ تینوں کام ہوتے ہیں، کاموں بکھیر دی جاتے ہیں، اس کی آنکھوں میں فقیری رکھ دی جاتی ہے اور اس کے دنیا کتنی آتی ہے جتنی پہلے سے لکھی ہوئی تھی. لیکن جس کا ومن کانت الآخرۃ نیتہ، اور جس کا آخرت نیت ہوتی ہے، جمع اللہ علیہ امرہ وجعل غناہ فی قلبہ وآتته الدنیا وہی راغمہ. اللہ اکبر. میں نے چوکیداروں کو اور مزدوروں کو زیادہ خوش دیکھا ہے بلینئر سے بھی، اینڈ دے آر ہیونگ اے ونڈرفل لائف. فیملی کے ساتھ ٹائم گزارا، اپنے دن کی جمع پونجی اکٹھی کی، جتنا اس نے مزدوری کرنی تھی کی، اور پھر فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع کر دیا، انجوائنگ دیئر لائف اینڈ فیملی اینڈ ہیلتھ. لیکن میں نے ایسے امیروں کو بھی دیکھا ہے کہ جس میں وہ زیادہ کمانے کے چکر میں اور ایک ویشیس سائیکل میں پھنس گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے، لیکن سبحان اللہ مشکل حالات میں ہیں. جو امیر لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ان پہ اس کے میں مال خرچ کریں، واللہ دے آر بلیسڈ پیپل. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ نہ دین نہ آخرت کمانے کے لیے جو ہے نا اس کو خرچ کریں مال کو، اور نہ ہی اس کو اپنے پہ گزار سک رہے ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ النَّفْسِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ جس نے اپنی نفس کے اس لالچ کو مار دیا نا، وہ اصل کامیاب انسان ہے. اور بات یاد رکھیں کہ زہد ڈز ناٹ ڈیکریز رزق. Having less expectation from dunya and working for the hereafter does not decrease your rizq. Why? اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں authentic نریشن فرمایا کہ جب اینجل اللہ تعالیٰ اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں، جب انسان بچہ پیدا ہونے لگتا ہے، 4 چیزیں لگ دیتا ہے. ان میں سے ایک ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، وہ تو پہلے سے ڈیفائن کر دیا جاتا ہے. مزید ڈیٹیلز کے لیے آپ توکل کا لیکچر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، کہ ہم توکل کے ساتھ ساتھ اسباب کا استعمال کس طرح کر سکتے ہیں. I'm not saying to shun the world. I'm saying کہ دنیا کمائیں اور اس کو آخرت کے لیے اس کا اپنا پروجیکٹ بنائیں. Work for the hereafter. اور اتنا ہی ٹائم اس دنیا کو دیں جتنا ٹائم اس دنیا میں رہنا ہے، اور اتنا ہی ٹائم آخرت کو دیں جتنا ٹائم آخرت میں رہنا ہے. اور آخرت میں ہم نے کتنا رہنا ہے؟ unlimited amount of time. So what's the ratio? You do the math. مارگریٹ فیولر اس نے کہا تھا کہ men for the sake of living forget to live. لوگ ایسے ہیں living اور earning کے لیے they forget to live. بڑی امیزنگ بات کر دی اس نے. اور ول راجر ایک اور شخص اس نے کہا too many people spend money they haven't earned to buy things they don't want, to impress people they don't like. اور ہم لوگ کیوں زیادہ پرچیزنگ کرتے ہیں؟ Why people purchase a lot of things in life is because they want to impress someone. اور مال یا تو حرام کا یا پھر والد صاحب کا، they haven't earned it, and they buy things they don't want. واقعتاً
وہ چیزیں چاہیے نہیں ہوتی ان لوگوں کو, لیکن وائی دے پرچیز اٹ, کہ میں کسی کو دکھا سکوں, اور اسی میں ان کی لائف جو ہے نا وہ گزر جاتی ہے. کھانے میں زہد کیا ہے, کسی سے پوچھا گیا تو ایک عالم نے فرمایا کہ کھانے میں زہد یہ نہیں ہے کہ تم صرف ڈبل روٹی اور اس کو بھگا کے کھاؤ, ہاں جو کھانا چاہتا ہے وہ کھا لے, لیکن اگر انسان لمیٹڈ اماؤنٹ میں اسراف نہیں کر رہا اور لیمب اور رائس بھی کھا رہا ہے یا کچھ بھی کھا رہا ہے لمیٹڈ اماؤنٹ میں, اس میں اسراف یا زیادہ نہیں بڑھ رہا, دس از زہد ایز ویل. اسراف کا نہ ہونا یہ زہد ہے. ایک انسان واٹر اور ڈیٹس کھا رہا ہے, یہ زہد کی اعلیٰ کیٹیگری ہے. ایک انسان بریڈ اور بینز کھا رہا ہے, ہی کین بی اے زاہد. اور ایک شخص جو لیمب چاپس اور رائس کھا رہا ہے لیکن لمیٹڈ اماؤنٹ میں, جتنا اس کو سفائز کرے, دس از زہد ایز ویل. سو ہیونگ لمیٹڈ پورشن, جو چاہیے اتنا ہی انسان رکھے. ہم لوگ اکٹھا کیوں کرتے جاتے ہیں اپنی لائف میں, ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی. یہ بھی لے لوں میں, وہ بھی لے لوں, اور اپنے کپڑوں میں سے دیکھ لیں, چلیں اپنے کپڑے دیکھ لیں آ جا کے اپنے کمرے میں, کہ کون سا لباس ہے ان میں سے جو میں نے پچھلے مہینے میں پہنا ہی نہیں ہے. ان میں سے کون سی شرٹ ہے جو میں نے پچھلے مہینے ایک دفعہ بھی نہیں پہنی, تو پھر ہم نے کیوں رکھی ہوئی ہے. کتنے ہزاروں لوگ ہیں جن کے پاس شرٹ نہیں ہے پہننے کے لیے. کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے ایک نوالا نہیں ہوتا دن میں, اور وہ دن کا ایک میل کھا رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہوتے ہیں. ہم کیوں نہیں اپنی اس شرٹ کا جو پیسہ ہے اس کو تھوڑا سیو کر کے اور لوگوں پہ خرچ کر دیتے ہیں. آپ اپنی جا کے ذرا شو ریک دیکھیں گھر میں, اور دیکھیں جو یہ میں نے شوز رکھے ہوئے ہیں, کیا میں واقعی میں ان کا استعمال کرتا ہوں. پچھلے مہینے میں نے پہنے, چلیں پچھلے مہینے نہیں 3 مہینے کا ذکر کر لیں, پچھلے 3 مہینے میں نے ان میں سے کتنے جوتے پہنے ہیں. یقین جانے ہمارے وارڈروبز میں ایسے ایسے کپڑے ہیں, ایسے ایسے شوز ہیں جن کو عرصہ ہو گیا نہیں پہنا, لیکن ہم ان کو دے بھی نہیں رہے. کیوں؟ لالچ ہے کہ بس میرے پاس زیادہ رہے, ہو سکتا ہے کبھی تو ٹائم آئے نا میں پہن لوں, اور موت تک کچھ پتہ نہیں ہے, یہ سب چلا جائے. ایک جو غریب انسان ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ دنیا کی لالچ اور تڑپ رکھتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جی جناب میں تو زہد اختیار کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں اور میں تو یہ کھاؤں گا, وہ اصل میں زہد نہیں ہے اس کا, کیونکہ اس کو جب بھی مال زیادہ ملے گا وہ اسراف کرے گا اور اس پہ زیادہ خرچ کرے گا. ابو عبیدہ بن جراح گورنر تھے, اور گورنر ہونے کے باوجود ان کے گھر میں جب عمر بن خطاب نے وزٹ کیا تو دیکھا کچھ بریڈ کے, سوکھی بریڈ کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اور تلواریں پڑی ہوئی ہیں, کچھ بھی نہیں تھا ان کے گھر میں اس کے علاوہ. لمیٹڈ اماؤنٹ آف اسٹاک اور سرکہ پڑا ہوا جس میں وہ اس کو ڈبو کے کھاتے تھے. ہی ہیڈ ایوری تھنگ, ہی واز دا گورنر, لیکن انہوں نے زہد کو آپشنل اختیار کیا. ایک حدیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ میں کون سا عمل کروں جو کہ جس سے اللہ مجھ سے محبت کرے, اور میں کون سا عمل کروں جس سے لوگ مجھ سے محبت کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس دنیا سے زہد اختیار کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے, اور تم لوگوں کے پاس جو ہے ان سے زہد اختیار کرو, ان سے انڈیفرنٹ ہو جاؤ, لوگ تم سے محبت کریں گے. اور یہ اوتھینٹک نیریشن ہے. اس میں علماء لکھتے ہیں رحمہم اللہ کہ لوگ کیوں محبت کریں گے جب ہم ان کی پاس جو ہے یا ان کے جو کمپٹیشن ہے ان سے ہم دور ہو جائیں گے. بیکاز پیپل ڈونٹ وانٹ یو ٹو کمپیٹ ود دیم سیلوز. لوگوں کو اس بندے سے محبت نہیں ہوتی جو ان کے کمپیریزن میں آ رہے ہوتے ہیں, ان سے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. دے اسٹارٹڈ فیلنگ ہیٹریڈ ٹورڈز دیٹ پرسن. اگر تم یہ کمپٹیشن میں نہ پڑھو نا کہ میرے پاس یہ گاڑی آ جائے, اس کے پاس یہ گاڑی ہے, میرے پاس یہ چیز آ جائے, اس کے پاس یہ چیز ہے, تو اور لوگوں کے مال سے, لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اسے دور ہو جاؤ, تو لوگ تم سے محبت کرنے شروع ہو جائیں گے. ادروائز دے ول ہیٹ یو. اکثر لوگ الا من رحم ربی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک بندہ آخرت کے لیے کام کرے, آخرت کے لیے محنت کرے, کوشش کرے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں. اور جو شخص اس دنیا کی زندگی کے اندر پڑ جاتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس بندے کی پھر پرواہ نہیں کہ یہ جس وادی میں چاہے جا کے مر جائے. اور زہد ہے کیا؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ زہد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ زہد means not having long term hopes from this world, but it doesn't mean eating coarse food and wearing tattered robe. زہد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا بہت برا کھانا کھا رہے ہو اور بہت سخت اور بہت انکمفرٹیبل کلوز پہن رہے ہو. نہیں, زہد کا اصل مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے زیادہ لمبی ہوپس نہ ہو ہماری, اس دنیا سے کم ایکسپیکٹیشنز اور آخرت پہ نظر ہونا. امام رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے زہد کیٹیگری میں جو آتا ہے کہ
تمام جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس کی جو جیب میں ہے اس پہ وہ ٹرسٹ نہ کرے. having more trust what Allah subhanahu wa ta'ala has than having trust what he possesses. اللہ اکبر. یہ بہت اعلیٰ مقام ہے زہد کا کہ جو میری جیب میں مال پڑا ہوا ہے اس پہ کم اعتبار ہونا اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس پہ زیادہ اعتبار ہونا. دس از what زہد مینس اینڈ توکل مینس. اور پھر فرمایا کہ اگر وہ اس دنیا کی کوئی چیز کھو دے تو اس پہ وہ دکھ نہ کرے اور اگر اس دنیا کی کوئی چیز اسے مل جائے تو اس پہ وہ خوش بھی نہ ہو. رادر اس کے جو کنسرن کیا ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر لوں اور دنیا کی چیزیں ملنے سے یا جانے سے اس پہ فرق نہ پڑے اور اس کو یہ فرق بھی نہ پڑے کہ لوگ اس کو بلیم کرتے ہیں یا اس کی تعریفیں کرتی ہیں. جتنی مرضی تعریفیں کریں اس کو فرق نہ پڑے اور لوگ جتنا مرضی بلیم کریں اس کو فرق نہ پڑے. وہ انڈیفرنٹ ہوتا ہے ان چیزوں سے. ہی از ابو آل آف دس. وائی؟ بیکاز ہز فوکس از آخرہ. دنیا کی زندگی ہے کیا؟ قل متاع الدنیا قلیل. یہ دنیا کی زندگی کا جو ہے نا لینا دینا بہت تھوڑا ہے. متاع جو اس کا پوزیشن ہے بہت تھوڑی ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی. آخرت جو ہے نا وہ اصل چیز ہے اس بندے کے لیے جو تقوی رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ایک اور جگہ فرماتے ہیں وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کے علاوہ اور ہے کیا؟ ایک اور جگہ فرماتے ہیں والآخرۃ خیر وابقی. آخرت جو ہے نا وہ خیر والی اور ہمیشہ رہنے والی ہے. امام حسن البصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ یا ایھا شباب اعملوا للآخرہ. او ینگ مین اینڈ وومن ورک فار دا ہیئر آفٹر. آخرت کے لیے کام کرنا. کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے آخرت کے لیے کام کیا. ان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت بھی دی اور دنیا کی زندگی بھی دی. مال بھی دیا اور آخرت بھی دی. لیکن جن لوگوں نے صرف دنیا کے لیے کام کیا ان کو اللہ نے دنیا تو دی لیکن آخرت نہیں دی. ان کو آخرت نہیں دی. جس انسان کا حدیث میں کیا آتا ہے من کانت دنیا ہمہ، جس کی انزائٹیز اس کی پریشانیاں صرف دنیا کی زندگی ہوتی ہے نا، اس کو پرواہ نہیں ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے. اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میری ماں مجھے پکار رہی، میں نے اللہ نے مجھے اس کا بھی رائٹ رکھا ہے. اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میں نے حلال کمانا، وہ حرام کماتا جاتا ہے. اس کو سودی جاب کر رہا ہے. اس کو پرواہ نہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے لوگوں سے. اس کا آخرت کنسرن نہیں ہے. من کانت دنیا اکبر ہمہ جعل اللہ من کل ضیق. من کانت دنیا ہمہ، جس کے دنیا سب سے بڑا ہم اور غم ہوئی اللہ تعالیٰ سے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں. شتت اللہ علیہ شملہ وجعل فقر بین عینیہ ولم یأتی من الدنیا الا ما کتب لہ. بھی تینوں کام ہوتے ہیں، کاموں بکھیر دی جاتے ہیں. اس کی آنکھوں میں فقیری رکھ دی جاتی ہے اور اس کے دنیا کتنی آتی ہے جتنی پہلے سے لکھی ہوئی تھی. لیکن جس کا ومن کانت الآخرۃ نیتہ، اور جس کا آخرت نیت ہوتی ہے جمع اللہ علیہ امرہ وجعل غناہ فی قلبہ وآتته الدنیا وہی راغمہ. اللہ اکبر. میں نے چوکیداروں کو اور مزدوروں کو زیادہ خوش دیکھا ہے بلینئر سے بھی. اینڈ دے آر ہیونگ اے ونڈرفل لائف. فیملی کے ساتھ ٹائم گزارا، اپنے دن کی جمع پونجی اکٹھی کی جتنا اس نے مزدوری کرنی تھی کی، اور پھر فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع کر دیا. انجوائنگ دیئر لائف اینڈ فیملی اینڈ ہیلتھ. لیکن میں نے ایسے امیروں کو بھی دیکھا ہے کہ جس میں وہ زیادہ کمانے کے چکر میں اور ایک ویشیس سائیکل میں پھنس گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے، لیکن سبحان اللہ مشکل حالات میں ہیں. جو امیر لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ان پہ اس کے میں مال خرچ کریں، واللہ دے آر بلیسڈ پیپل. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ نہ دین نہ آخرت کمانے کے لیے جو ہے نا اس کو خرچ کریں مال کو، اور نہ ہی اس کو اپنے پہ گزار سک رہے ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ النَّفْسِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ جس نے اپنی نفس کے اس لالچ کو مار دیا نا وہ اصل کامیاب انسان ہے. اور بات یاد رکھیں کہ زہد ڈز ناٹ ڈیکریز رزق. Having less expectation from dunya and working for the hereafter does not decrease your risk. Why? اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں authentic narration فرمایا کہ جب اینجل اللہ تعالیٰ اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں، جب انسان بچہ پیدا ہونے لگتا ہے، 4 چیزیں لکھ دیتا ہے. ان میں سے ایک ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا. وہ تو پہلے سے ڈیفائن کر دیا جاتا ہے. مزید ڈیٹیلز کے لیے آپ توکل کا لیکچر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم توکل کے ساتھ ساتھ اسباب کا استعمال کس طرح کر سکتے ہیں. I'm not saying to shun the world. I'm saying کہ دنیا کمائیں اور اس کو آخرت کے لیے اس کا اپنا پروجیکٹ بنائیں. Work for the hereafter. اور اتنا ہی ٹائم اس دنیا کو دیں جتنا ٹائم اس دنیا میں رہنا ہے، اور اتنا ہی ٹائم آخرت کو دیں جتنا ٹائم آخرت میں رہنا ہے. اور آخرت میں ہم نے کتنا رہنا ہے؟ unlimited amount of time. So what's the ratio? You do the math. مارگریٹ فیولر اس نے کہا تھا کہ مین فار دا سیک آف لیونگ فارگیٹ ٹو لیو.
لوگ ایسے ہیں لیونگ اور ارننگ کے لیے دے فارگیٹ ٹو لیو. بڑی امیزنگ بات کر دی اس نے. اور ول راجر ایک اور شخص اس نے کہا ٹو مینی پیپل اسپینڈ منی دے ہیونٹ ارنڈ ٹو بائی تھنگس دے ڈونٹ وانٹ ٹو امپریس پیپل دے ڈونٹ لائک. اور ہم لوگ کیوں زیادہ پرچیزنگ کرتے ہیں؟ وائی پیپل پرچیز اے لاٹ آف تھنگز ان لائف از بیکاز دے وانٹ ٹو امپریس سم ون. اور مال یا تو حرام کا یا پھر والد صاحب کا, they don't have they haven't earned it and they buy things they don't want. واقعتاً وہ چیزیں چاہیے نہیں ہوتی ان لوگوں کو, لیکن why they purchase it کہ میں کسی کو دکھا سکوں, اور اسی میں ان کی لائف جو ہے نا وہ گزر جاتی ہے. کھانے میں زہد کیا ہے؟ کسی سے پوچھا گیا تو ایک عالم نے فرمایا کہ کھانے میں زہد یہ نہیں ہے کہ تم صرف ڈبل روٹی اور اس کو بھگا کے کھاؤ. ہاں جو کھانا چاہتا ہے وہ کھا لے, لیکن اگر انسان لمیٹڈ اماؤنٹ میں اسراف نہیں کر رہا اور لیمب اور رائس بھی کھا رہا ہے یا کچھ بھی کھا رہا ہے لمیٹڈ اماؤنٹ میں, اس میں اسراف یا زیادہ نہیں بڑھ رہا, دس از زہد ایز ویل. اسراف کا نہ ہونا یہ زہد ہے. ایک انسان واٹر اور ڈیٹس کھا رہا ہے, یہ زہد کی اعلیٰ کیٹیگری ہے. ایک انسان بریڈ اور بینز کھا رہا ہے, ہی کین بی اے زاہد. اور ایک شخص جو لیمب چاپس اور رائس کھا رہا ہے لیکن لمیٹڈ اماؤنٹ میں جتنا اس کو سفائز کرے, دس از زہد ایز ویل. اور اپنے کپڑوں میں سے دیکھ لیں, چلیں اپنے کپڑے دیکھ لیں آ جا کے اپنے کمرے میں, کہ کون سا لباس ہے ان میں سے جو میں نے پچھلے مہینے میں پہنا ہی نہیں ہے. ان میں سے کون سی شرٹ ہے جو میں نے پچھلے مہینے ایک دفعہ بھی نہیں پہنی. تو پھر ہم نے کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کتنے ہزاروں لوگ ہیں جن کے پاس شرٹ نہیں ہے پہننے کے لیے. کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے ایک نوالا نہیں ہوتا دن میں, اور وہ دن کا ایک میل کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہوتے ہیں. ہم کیوں نہیں اپنی اس شرٹ کا جو پیسہ ہے اس کو تھوڑا سیو کر کے اور لوگوں پہ خرچ کر دیتے ہیں؟ آپ اپنی جا کے ذرا شو ریک دیکھیں گھر میں, اور دیکھیں جو یہ میں نے شوز رکھے ہوئے ہیں کیا میں واقعی میں ان کا استعمال کرتا ہوں؟ پچھلے مہینے میں نے پہنے, چلیں پچھلے مہینے نہیں 3 مہینے کا ذکر کر لیں, پچھلے 3 مہینے میں نے ان میں سے کتنے جوتے پہنے ہیں؟ یقین جانے ہمارے وارڈروبز میں ایسے ایسے کپڑے ہیں, ایسے ایسے شوز ہیں جن کو عرصہ ہو گیا نہیں پہنا, لیکن ہم ان کو دے بھی نہیں رہے. کیوں؟ لالچ ہے کہ بس میرے پاس زیادہ رہے, ہو سکتا کبھی تو ٹائم آئے نا میں پہن لوں, اور موت تک کچھ پتہ نہیں ہے, یہ سب چلا جائے. ایک جو غریب انسان ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ دنیا کی لالچ اور تڑپ رکھتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جی جناب میں تو زہد اختیار کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں اور میں تو یہ کھاؤں گا, وہ اصل میں زہد نہیں ہے اس کا, کیونکہ اس کو جب بھی مال زیادہ ملے گا وہ اسراف کرے گا اور اس پہ زیادہ خرچ کرے گا. ابو عبیدہ بن جراح گورنر تھے, اور گورنر ہونے کے باوجود ان کے گھر میں جب عمر بن خطاب نے وزٹ کیا تو دیکھا کچھ بریڈ کے, سوکھی بریڈ کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اور تلواریں پڑی ہوئی ہیں, کچھ بھی نہیں تھا انہیں گھر میں اس کے علاوہ. لمیٹڈ اماؤنٹ آف اسٹاک اور سرکہ پڑا ہوا ہے جس میں وہ اس کو ڈبو کے کھاتے تھے. ہی ہیڈ ایوری تھنگ, ہی واز دا گورنر, لیکن انہوں نے زہد کو آپشنل اختیار کیا. ایک حدیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ میں کون سا عمل کروں جو کہ جس سے اللہ مجھ سے محبت کرے, اور میں کون سا عمل کروں جس سے لوگ مجھ سے محبت کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس دنیا سے کم ایکسپیکٹیشنز اور آخرت پہ نظر ہونا. امام رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے زہد کیٹیگری میں جو آتا ہے کہ تمام جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور اس کی جو جیب میں ہے اس پہ وہ ٹرسٹ نہ کرے. having more trust what Allah subhanahu wa ta'ala has than having trust what he possesses. اللہ اکبر, یہ بہت اعلیٰ مقام ہے زہد کا, کہ جو میری جیب میں مال پڑا ہوا ہے اس پہ کم اعتبار ہونا, اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے, جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس پہ زیادہ اعتبار ہونا. دس از what زہد means and توکل means. اور پھر فرمایا کہ اگر وہ اس دنیا کی کوئی چیز کھو دے تو اس پہ وہ دکھ نہ کرے, اور اگر اس دنیا کی کوئی چیز اسے مل جائے تو اس پہ وہ خوش بھی نہ ہو. رات اس کے جو کنسرن کیا ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر لوں, اور دنیا کی چیزیں ملنے سے یا جانے سے اس پہ فرق نہ پڑے, اور اس کو یہ فرق بھی نہ پڑے کہ لوگ اس کو بلیم کرتے ہیں یا اس کی تعریفیں کرتی ہیں. جتنی مرضی تعریفیں کریں اس کو فرق نہ پڑے, اور لوگ جتنا مرضی بلیم کریں اس کو فرق نہ پڑے. وہ انڈیفرنٹ ہوتا ہے ان چیزوں سے. ہی از ابو آل آف دس. وائی؟ بیکاز ہز فوکس از آخرہ. دنیا کی زندگی ہے کیا؟ قل متاع الدنیا قلیل. یہ دنیا کی زندگی کا جو ہے نا لینا دینا بہت تھوڑا ہے, متاع جو اس کا پوزیشن ہے بہت تھوڑی ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی.
آخرت جو ہے نا وہ اصل چیز ہے اس بندے کے لیے جو تقوی رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کے علاوہ اور ہے کیا؟ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت جو ہے نا وہ خیر والی اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔